اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام دی مقدس مظفر اعلیٰ و بالا ذات واسطے خاص جو اس پوری دنیا کائنات کا خالق مالک قابض رازق فعال لما یرید اور ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے خاص رحمت اور بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام تے تابعین تے تبع تابعین تے اولیاء کرام علماء دین تے گرامی قدر سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس مالک کی توفیق کے نال رمضان المبارک دا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارکہ ادا کرنے واسطے اسی مسجد کے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک دے 2 اشرے گزر چکے ہیں، کل تیسرا اشرہ شروع ہو رہا ہے، آخری اشرہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس مالک کی توفیق کے نال جڑے لوگوں نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، رات تک قیام کیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دا یہ سارا کچھ کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ساڈے واسطے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ پوری دنیا کائنات کے اندر تقریباً ہر بندے دے کولے علم موجود ہے۔ میں اسٹیج تے چڑھ کے گفتگو کر رہے ہیں، تسی جتنے حضرات بیٹھے ہو میرے نالوں زیادہ تسی علم والے ہو، عقل والے ہو، قدر والے ہو۔ اتنا علم ہونے کے باوجود لوگوں کے اندر عمل موجود کوئی نہیں، علم کی کمی کوئی نہیں، علم ہر طرف عام ہو چکا ہے۔ تسی کسی بھی بندے نال کسی بھی بارے گفتگو کر کے دیکھ لو، تمہیں اس طرح لگے گا ان کے نال دا عالم بندہ ہی کوئی نہیں، یہ بندہ مفکر بھی ہے، مفسر بھی ہے، انہوں ہر قسم کا علم موجود ہے۔ لیکن جس وقت عمل کی باری ہوتی ہے نا، عمل ہر بندہ نہیں کرتا۔ واسطے کہنے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ دنیا کے لیے ایک عمل کے نال بننی ہے، یا تو بندے کی جنت بن جانی ہے یا بندے کی جہنم بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اصل کے اندر مقصد کی سی؟ میں خطبے کے آغاز کے اندر گزارش کروں گا کہ مکمل توجہ کے نال بیٹھے، اگر سونا ہی ہے تو اگر نیند آ رہی ہے تو اپنی جگہ بدل لو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر دوران خطبہ اونگ آئے تو بندہ اپنی جگہ تبدیل کر لے، فریش ہو کے بیٹھو تاکہ اللہ پاک مکمل جمعے کا اجر اللہ پاک سارے امان نامے کے اندر درج کر دے۔ نبی علیہ السلام اس پوری دنیا کائنات کے اندر رہبر بن کے آئے ہیں لوگوں واسطے۔ نبی علیہ السلام کی کل زندگی 63 سال، 40 سالہ زندگی تو بعد نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت عطا فرمائی۔ 40 سالہ زندگی تو بعد 63 سالہ زندگی تک بنتے 23 سال۔ انہاں 23 سالوں کے نبی علیہ السلام نے اصل کے اندر کام جڑا کیتا ہے، یہ جڑے 23 سال نبی علیہ السلام مکے کے اندر، مدینے کے اندر، طائف کے اندر مختلف جگہ پہ گزارے نے، انہاں 23 سالوں کے اندر نبی علیہ السلام نے اصل کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر کس طرح کی حکمرانی کی تھی۔ اگر اسی قرآن مجید کا مطالعہ کریں، نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریے، سانو یہ چیز ملتی ہے کہ میرے پیغمبر نے انہاں 23 سالوں کے پوری زندگی کے اندر ایک ہی کام کیتا ہے، جڑا کام آج سانو کرنا چاہیے ہر فرد نو تے ہر انسان نو۔
وہ کیڑا کام ہے جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں 23 سالاں دے اندر کیتا ہے؟ میرے پیغمبر نے انہاں 23 سالاں دے اندر اللہ دے بندیاں کو اللہ رب العالمین دے نال جوڑیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی پڑھ لو تو بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی پڑھ لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں 23 سالاں کے اندر صرف اور صرف اللہ دے بندیاں کو تے اللہ رب العالمین دے نال جوڑیا ہے۔ اج ضرورت اس امر دی ہے لوگوں کو اللہ رب العالمین دے نال جوڑ دیتا جاوے، لوگوں کا تعلق اللہ رب العالمین دے نال مضبوط کر دیتا جاوے۔ اصل سیٹل پرفیکٹ کامیاب بندہ ہوئے اللہ رب العالمین دی روح زمین تے اس وقت جس بندے دا تعلق اللہ رب العالمین دے نال مضبوط ہے، کامیاب بندہ ہوئے۔ بے شک دنیا دیا نظراں دے اندر گھاٹے والا بندہ وا، اس بندے دی دنیا دیا نظراں دے اندر کوئی ویلیو نہیں، نہ اس بندے دا لباس اچھا ہے، نہ اس بندے دا کاروبار اچھا ہے، لیکن اس بندے دا تعلق اللہ رب العالمین دے نال بڑا مضبوط ہے۔ فرمایا کائنات دا سیٹل بندہ بھی یہ آ، پرفیکٹ بندہ بھی یہ، تے کائنات دا بادشاہ بندہ بھی یہ آ کہ جس بندے دا تعلق اللہ رب العالمین دے نال مضبوط ہو گیا ہے۔ آج ضرورت اس امر دی ہے۔ میرا شروع کے اندر ایک درد دل میں تہاڈے نال بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ یار کتنے سال ہو گئے لوگوں کو جمعہ پڑھتے ہیں، رمضان ہونا تے گزر جاتا، لوگوں کے کولو علم بہت زیادہ ہو چکا ہے، عمل کی کمی، پھر اس کے باوجود لوگوں کے اندر دینداری موجود نہیں، لوگوں کے اندر وہی جہالت والے کام موجود نہیں جڑے کام مکے تے مشرکین کرتے سی۔ انہاں تو بھی بدتر قوم مسلماناں دی قوم ہے جنہاں نے کلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پڑھ کے کلمے دا حیا نہیں کیتا۔ جس پیغمبر نے کلمے دا آن کے لوگوں کو درس دیتا ہے، قرآن دا درس دیتا ہے، انہاں مسلمانوں نے اس قرآن دا حیا نہیں کیتا، اس کلمے دا حیا نہیں کیتا۔ آج دے خطبے دے اندر میں چند گزارشات اس حوالے دے نال کرنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا آن کے کام کیتا ہے وہ کام کتنے لوگ کر رہے ہیں، وہ کام کیڑے کیڑے گھر کے اندر موجود آ، ورنہ تسی دیکھ لو بڑے بڑے گھراں دی تباہی تے بربادی دا سب تو بڑا جڑا مقصد تے مشن ہے وہ اللہ رب العالمین دی بغاوت، اللہ رب العالمین دی نافرمانیاں، مسلسل گناہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ ایک گناہ کرتا ہے دل تے فرمایا کالے رنگ دا ایک دھبا لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، فرمایا بندہ گناہ کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ بندے دا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ صرف فرمایا کالا سیاہ نہیں، یہ بندے دا دل پتھر نالوں زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا سی آ جڑا قرآن نا اگر پہاڑاں تے نازل ہوتا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، ایک مسلمان کا دل اس پتھر نالوں بھی زیادہ سخت ہو جائے، صبح بھی قرآن سنتا شام کو بھی قرآن سنتا لیکن دل کی حالت نہیں بدلتی۔ کیوں دل پتھر بن چکیا؟ گناہ کر کر کے، اللہ پاک دیاں نافرمانیاں کر کر کے۔ ساڈے نزدیک سیٹل تے پرفیکٹ بندہ پتہ کیڑا ہے؟ جس بندے کا کاروبار بڑا اونچا ہے، بے شک وہ بندہ 24 گھنٹے سود کی زندگی گزارتا ہے، رشوت کی زندگی گزارتا ہے، اسی کہنے یہ بندہ بڑا پرفیکٹ ہے، بندہ بڑا کامیاب ہے۔ میں کہنا وہ بندہ کیڑا پرفیکٹ ہے، کیڑا بندہ کامیاب ہے؟ جس بندے نے ایک نبی پاک کی سنت کا قتل عام کر دیتا ہے۔ آج جڑی میری گزارش ہے ہر مسلمان تک لے کے جاؤ، تانوں نہیں پتا کہ داڑھی نبی پاک کی سنت ہے، جڑا بندہ داڑھی کا قتل عام کرتا ہے، صبح تے شام اللہ رب العالمین تے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، تسی کہتے وہ بندہ پرفیکٹ ہے، وہ بندہ کامیاب ہے، وہ بندہ سیٹل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی
داڑھی مبارک کے بارے سب تو بڑی دلیل ہے کائنات کا سب تو حسین چہرہ میرے پیغمبر کا چہرہ ہے، اس چہرے سے اللہ رب العالمین نے داڑھی جیسا حسن لگا کے ساری کائنات نو ایک پیغام دیتا ہے اگر بندہ سونا ہوتا ہے تو داڑھی کے نال سونا ہوتا ہے، فرمایا اگر داڑھی کے نال بندہ حسین نہ ہوتا کبھی بھی اسی اپنے پیغمبر کے چہرے تے داڑھی نہ گواتے۔ پرفیکٹ تے میں کہنا کامیاب انسان ہوئے میرے پیغمبر نے آج کے لوگوں کا تعلق اللہ رب العالمین کے نال مضبوط کیتا ہے۔ میرے پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پڑھ لو، میرے پیغمبر کے دل کے اندر کوئی درد دل سی میری امت کی خیر ہو جاوے، میری امت کا کوئی فرد جہنم کے اندر نہ جاوے۔ نبی رسول اسلام نے فرمایا میں لوگوں کو جہنم کے کولوں کھچ کھچ کے لے کے آنا ہے، پکڑتا ہے میں کہ لوگ جہنم کی طرف نہ جان، لیکن فرمایا میرا ہاتھ چڑھا کے پھر لوگ جہنم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی دعاواں چیک کر لو، میرے پیغمبر نے سب تو زیادہ دعاواں کتنی تھے اپنی امت واسطے کی ہے کہ میری امت کی خیر ہو جاوے، میری امت کا کوئی فرد جہنم کے اندر نہ جاوے۔ اور ذرا نبی علیہ السلام تے جڑا اللہ پاک نے قرآن مجید نازل کیتا ہے، اس قرآن کے اندر اللہ پاک نے نبی پاک کی آمد کا مقصد بیان کیتا ہے کہ میرے پیغمبر نے آپ کے لوگوں کے دلوں کے اندر حکمرانی کس طرح کی ہے۔ آج سب سے بڑی ضرورت اس امر دی ہے، سب سے بڑی چیز اس امر دی ہے۔ تسی جننے بھی ساتھی آئے بیٹھے ہو نا، اج کا خطبہ سن کے اگر تسی اپنا پورا محلہ نہیں نہ بدل سکتے نہ بدلو، اپنا پورا خاندان نہیں نہ بدل سکتے نہ بدلو، خدا را یار اپنا آپ کا بدلو نا، اپنا دل بدلو، اپنے دن رات دن بدلو، رات بدلو، تاکہ معاشرے کے اندر ایک گندا بندہ کا گھٹ ہو جائے نا۔ اگر کسی چاہتے ہیں کہ کامیابی آوے، تبدیلی آوے، سب سے پہلے بندہ اپنے آپ کو تبدیل کرے۔ جس بندے کا تعلق اللہ پاک کے نال مضبوط ہو گیا نا، پھر بندہ کائنات کا سب سے کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام دیا چند خوبیاں بیان کی ہیں کہ اسی اس پیغمبر کو بھیجیا کیوں، اس پیغمبر کی زندگی کا اصل اندر مقصد کی سی۔ الہ العالمین دا قرآن اعلان کرے فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کرے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا سی نبی علیہ السلام دی زندگی نو ساری دنیا کائنات واسطے آئیڈیل بنا دیتا ہے۔ اسی نبی علیہ السلام دی زندگی فرمایا زندگی نو پوری دنیا کائنات واسطے ایک نمونہ بنا دیتا ہے۔ اور نوجوانوں، بزرگوں، بچیوں تے بوڑھیوں تے خواتین اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک کامیاب کر دے، اللہ پاک دنیا بہتر کر دے تے اللہ پاک آخرت والا گھر بہتر کر دے، آج جڑی قرآن مجید کی آیت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 فرمایا لوگاں دے دلاں تے جا کے سناؤ، لوگاں نوں پڑھ کے سناؤ، لوگوں ساڈے اندر نبی علیہ السلام کی سیرت دا کبھی پہلو نظر نہیں آتا۔ میرے پیغمبر نے زندگی اس طرح کی بسر کی سی، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ السلام دی زندگی لوگوں واسطے آئیڈیل تے نمونہ اللہ رب العالمین نے بنائی ہے۔ میرے پیغمبر نے ہر بندے دا تعلق اللہ رب العالمین دے نال مضبوط کیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے انہاں 23 سالاں دے اندر اگر جوڑیا ہے تے لوگاں کو اللہ رب العالمین دے نال جوڑیا ہے۔ اور ذرا پوری توجہ فرمایا جی، ایک نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ 33 سال کا ایک نوجوان نبی علیہ السلام دے سب تو پیارے صحابی نے 18 سال دی عمر کے اندر کلمہ پڑھیا ہے، 33 سال دی عمر کے اندر ملک شام کے اندر طاعون دی بیماری
بیماری دے نال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے نے۔ ایک دن نا نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کول بلایا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ، اللہ کی قسم معاذ میں تیرا ساری دنیا کائنات نالوں سب تو زیادہ پیار کردا ہے۔ کیڑا پیغمبر کہہ رہا ہے؟ جس پیغمبر دے نال سارا جگ پیار کردا ہے، جس پیغمبر دے نال دنیا کائنات دا ہر فرد پیار کردا ہے، جس پیغمبر دے نال صبح شام اسی لونے او پیغمبر حضرت معاذ نوں 3 دفعہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کی قسم میں تیرنا سب تو زیادہ پیار کردا ہے، معاذ میں اللہ کی قسم تیرنا سب تو زیادہ پیار کردا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ میرے پیغمبر جس پیغمبر دے نال دنیا پیار کر دیے، جس پیغمبر دے نال کائنات قیامت تک ہر فرد پیار کرے گا، وہ پیغمبر ہے جو میرے نال پیار کا اظہار کر رہا ہے۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ میں تیرے نال پیار کرتا ہے، آج میں تینوں اس پیار کے اندر ایک تحفہ دین لگا ہے۔ ہن دیکھو نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی نے تے پیار کا اظہار نبی علیہ السلام نے کیتا ہے تے سب تو پہلے میرے پیغمبر نے فرمایا معاذ تینوں میں تحفہ دین لگا ہے، اس تحفے کی زندگی کے اندر عمل کر لوی اللہ تیری دنیا بھی جنت بنا دے گا، اللہ تیریاں پریشانیاں ختم کر دے گا۔ ہن ذرا توجہ فرمایا جی جڑا میں پہلا پیغام اج دے خطبے دے اندر دینا چاہ رہا ہے، اب دنیا دا نا ماحول بنا دیتا گیا ہے بغیر کی تے عیاشی کے اندر، ایتھے 2 لڑکے تے لڑکیاں پیار کے اندر ملوث ہوندے نے، عیاشیاں تے بدماشیاں شروع ہوندیاں نے، والدین دیاں عزتاں دا جنازہ نکلدا ہے، لیکن میرے پیغمبر نے نا حضرت معاذ کو فرمایا معاذ میں تیرے نال سب تو زیادہ پیار کردا ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اے تحفہ پتہ کیڑا ہے؟ اس وقت تو فرضی نماز ادا کر لینا ہے، ہر نماز تو بعد اتنا کلمہ پڑھیا کر اللہ پاک تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ حضرت معاذ بیان کرتے نے اللہ دے نام دے نبی کیڑا کلمہ ہے جس کلمے دی وجہ تو اللہ پاک میرے نال پیار کریں گے؟ فرمایا ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے حضرت معاذ جس وقت تو نماز دا سلام پھیرتا ہے ہر فرضی نماز تو بعد پڑھیا کر ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ دے نبی اندا کی مطلب ہے؟ فرمایا بندہ پتہ کی کہتا ہے اللہ پاک نو ربی انی علی ذکرک و شکرک، یا اللہ تو توفیق دے تے میں تیرا ذکر کرنا ہے، یا اللہ تو مینوں توفیق دے تے میں تیرا شکر کرنا ہے، اللہ تو توفیق دے تے میں سونی عبادت کرنی ہے، میں سونے طریقے دے نال نماز پڑھنی ہے، میں ہر نیکی دا عمل کرنا ہے تے سونے طریقے دے نال کرنا ہے تے یا اللہ میں تیری توفیق دے نال کرنا ہے۔ اور مسلمانوں پہلا پیغام ہے اللہ رب العالمین دے کو توفیق مانگ دیا رہنا ہے کہ ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگوں نبی علیہ السلام دی زندگی لوگاں واسطے آئیڈیل تے لوگاں واسطے نمونہ بنا دیتی ہے۔ جڑا بندہ ہن میرے پیغمبر کی زندگی دے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا نا اللہ پاک اس بندے کی دنیا بھی بہتر کر دے گا، اللہ پاک نہ اس بندے کی آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ تسی نبی علیہ السلام دی زندگی دا جیڑا بھی لمحہ لے لو، میرے پیغمبر نے ایک ایک
لمحے تے امت دے نوجواناں دی امت دی بیٹیاں دی بزرگاں دی کس طرح کی تربیت کی ہے۔ اور نوجوانوں بزرگوں تانوں اللہ رب العالمین نے اس واسطے مرتبے دے نال نوازیا ہے۔ صبح بھی اس پیغمبر دیاں نافرمانیاں، شام کو بھی اس پیغمبر دیاں نافرمانیاں تے سب تو بڑے دین دے ٹھیکیدار، سب تو بڑیاں دین دیاں باتاں کرنے والے، دین دے بارے گفتگو کرنے والی امت دا بیڑا غرق اس چیز نے کیتا ہے۔ جس وقت بندے نا نبی پاک کی سیرت تے عمل نہیں کرتے، من ماریاں کرتے، من مرضیاں کرتے، عیاشیاں تے بدماشیاں کرتے، پھر اللہ رب العالمین دیاں رحمتاں نہیں آؤندیاں، پھر اللہ رب العالمین دیاں برکتاں نہیں آؤندیاں۔ اے لوگو اصل دے اندر سیٹل بندہ ہوئے، اصل دے اندر پرفیکٹ بندہ ہوئے، مت سمجھیا جے دولت بڑی ہے تے بڑا کامیاب ہے، پنڈ دے اندر بڑی عزت تے بڑا کامیاب ہے، پنڈ دا بندہ نمبردار، بڑی بڑی کوٹھی تے بڑی بڑی زمین اس بندے دے کولے تے بندہ بڑا کامیاب ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے اس روئے زمین تے کامیاب بندہ ہوئے جڑا بندہ نبی پاک دی زندگی دے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ہن تسی نا سب تو پہلے تعلیم دا میدان لو۔ آج جننے بھی ساڈے ملک پاکستان دے اندر ساڈے شہراں دے اندر تعلیمی ادارے نے یہ کیا نبی پاک کی سنت کے مطابق نے انہاں بد بختاں نے تعلیم دے نام تے قوم دا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ واللہ میرا درد دل لے کے رہ کے جایا جی آج دنیا بھی ملک پاکستان کے اندر یونیورسٹیاں کالج نے وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے قوم دیاں اپنے بیٹے تے بیٹیاں دا۔ یہ قوم دی بیٹی ہے تعلیم حاصل کرنے واسطے جاندی ہے کالج کے اندر یونیورسٹی کے اندر، ایک تعلیم دی بجائے مجرے سکھائے جا رہے ہیں، کنجر خانے سکھائے جا رہے ہیں۔ یہ ساری ملک پاکستان کی سیاست ہے۔ پھر کہتے اللہ رب العالمین دا عذاب ڈیکھدا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت تو ایک چیز دا پتہ چلدا ہے کہ جیڑا بندہ پیغمبر دی سیرت نہیں نہ پڑھاوندا وہ بندہ ڈوبدا ہی ہے، وہ بندہ ناکام ہی ہوندا ہے، جگہ جگہ تے وہ بندہ کھجل ہوندا ہے۔ اس واسطے خدا را آج جننے بھی تعلیمی ادارے نے آپ بڑے بڑے بلائے انہاں ظالماں نے قوم دے بیٹے تے بیٹیاں نو کنجر بنا دیتا۔ اسی اپنی ہتھی اپنی اولاد دا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ میں کہنا کاری ضرورت ہے جوان بیٹی نو کالج تے یونیورسٹی دے اندر بھیجن دی، پوری دی پوری قوم دا بیڑا غرق انہاں بدبختاں نے کیتا ہے۔ ذرہ برابر انہاں دے دلاں دے اندر احساس پیدا نہیں ہوندا میری بیٹی نو قرآن دا نازلہ نہیں ہوندا، ترجمہ نہیں ہوندا، صحیح طریقے طرح نماز پڑھنی نہیں ہوندی، تے انہیں کالج دے اندر بھیجا ہے، یونیورسٹی دے اندر بھیجا ہے۔ اوے بدبختو پھر اللہ رب العالمین دا عذاب ہوندا ہے۔ دیکھدا ہے جس وقت بندہ تعلیم دے نام تو بغاوت کردا ہے، اللہ رب العالمین دے رسول دیاں نافرمانیاں کر دیا ہے، وہ میری بیٹی تے میرے بیٹے اے اللہ رب العالمین نے اس واسطے زندگی دیتی ہے من ماریاں کرو، عیاشیاں کرو، بدماشیاں کرو، دل کے اندر ذرہ برابر خیال نہیں۔ اسی نبی پاک دے امتیاں کیڑا پیغمبر ہے جس پیغمبر دی زندگی دا ایک ایک لمحہ گزریا ہے کہ اللہ رب العالمین واسطے گزریا ہے۔ اس واسطے میرا پہلا پیغام والدین دے نام ہے، خدا را اپنی اولاد نو اس کنجر خانے چو کڈو، ایسی جگہ تے تعلیم دلاؤ جس جگہ تے تہاڈی بیٹی دی لوگ حفاظت کرن، بیٹے دی لوگ حفاظت کرن۔ ملک پاکستان کے اندر ایسے بے شمار واقعات نے بلّہ بس بیٹی کروں کالج گئی ہے، یونیورسٹی گئی ہے، والدین دیاں عزتاں دی تباہی کر گئی ہے، پورے خاندان دی عزت دا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا گیا ہے۔ ساڈے لوگاں نے ذہناں دے اندر پتہ نہیں کیڑا بھوت سوار ہویا ہے، جنی دیر تک بیٹے نے بی اے نہ کیتا، ایم اے نہ کیتا، بیٹی نے بی اے ایم اے نہ کیتا، کامیابی نہیں لبڑی۔ کی کرنا ہے اس کامیابی نو جس بیٹی نو یہ نہیں پتا چلیا کہ اللہ رب العالمین نے قوم دیاں بیٹیاں نو پردے دے اندر رہن دا حکم دیتا ہے، اس تعلیم دا کی کرنا ہے؟
میرے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت پرو سیٹ تے پرفیکٹ دے اصل کے اندر سیٹل بندہ ہوا جڑا بندہ اپنے آپ کی حفاظت کر کے رکھتا ہے تے تعلق اپنا اللہ پاک کے نال مضبوط کرتا ہے تے جڑے لوگوں کا تعلق اللہ پاک کے نال مضبوط سی نا پھر انہاں لوگوں کو اللہ پاک نے بے شمار مرتبے دے نال نوازیا ہے کس طرح کی اللہ رب العالمین نے مرتبہ دے نال نوازیا آؤ ذرا تہاڈے سامنے میں ایک واقعہ بیان کراں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے جڑا قرآن اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیاری صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دے بہت بڑے قاری نے تے قرآن بڑے اچھے طریقے دے نال پڑھدے نے ہن ذرا توجہ فرمایا جے کیڑے لوگ سیٹ نے کیڑے لوگ کامیاب نے ایک دن نا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھے نے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حضرت ابی بن کعب اج تسی منو قرآن مجید دی تلاوت کر کے سناؤ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے اللہ دے پیغمبر دی قرآن اللہ پاک نے تواڈے تے نازل کیتا ہے تسی مینوں کہہ رہے ہیں کہ میں تانوں قرآن مجید دی تلاوت کر کے سناواں اوے لوگوں اصل دے اندر سیٹ تے اصل دے اندر پرفیکٹ بندہ پتہ کیڑا ہے جندا باپ بھی حدیث پڑھا رہا ہے تے بیٹا بھی ہم کی فرمایا حدیث پڑھا رہا ہے اصل دے اندر کامیاب بندہ ہوئے جندا باپ بھی اذانہ دیندا ہے تے بیٹا بھی اذانہ دیندا ہے اصل دے اندر کامیاب تے پرفیکٹ بندہ ہوئے جڑا خود بھی نمازی ہے تے اولاد بھی اندی نمازی ہے جڑا خود بھی حیا لائے تے دا باپ بھی حیا لائے اصل دے اندر کامیاب ہوئے تے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے فرمایا ابی میں نہیں کہہ رہا اللہ پاک نے آسمانہ تو تیرا نام لیا ہے کہ اج تسی حضرت ابی بن کعب دے کولوں قرآن مجید سنو تے حضرت ابی نے انی گل سنی تے روند لگ پئے دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پوچھدے نے اللہ دے نبی جی میرا اللہ پاک نے نام لیا ہے دو مرتبہ حضرت ابی بن کعب نے پوچھا اے اللہ نے میرا آسمانہ تو نام لیا ہے نبی پاک نے فرمایا ابی تیرا اللہ پاک نے اج آسمانہ تو نام لیا ہے اج بھی اللہ آسمانہ تو نام لین تے قادر ہے بندے دی تنہائی پاک صاف ہوئے اور کچھ اللہ رب العالمین نو کر کے تا دکھاؤ لوگاں دے سامنے بغیر دیے تنہائی کے اندر عیاشی تے بدماشی ہے صبح تو لے کے شام تک اللہ پاک دیا نافرمانیاں ہے اس طرح دے لوگ سیٹل سیگے غریب ہے کول بھی کوئی نہیں لیکن سب تو بڑی قرآن کی دولت ہے ساری دنیا کائنات والوں حضرت ابی بن کعب کہندے نے کہ میں نبی پاک کو قرآن مجید کی تلاوت سنانی شروع کی تھی تے خوشی دے اندر میری اکھاں چوں آنسو آ گئے تے میں روئی جا رہی ہوں کہ میرا اللہ پاک نے آسمان تو بیٹھ کے نام لیا ہے ایتے ساڈے تے نوجوان تے نوجواناں نو بلّا بس فرصت ہی کوئی نہیں کہ چند لمحے نکال کے قرآن مجید دی تعلیم حاصل کر لیے قرآن دا ترجمہ پڑھ لیے کوئی چند ایک جڑے ضروری مسائل ہیں او سیکھ لیے لوگاں دیاں زندگیاں برباد ہو گئیاں بلّا بس لوگاں دیاں تنہائیاں نپات ہو گئیاں لوگاں دے سامنے کیے کنڈ پیچھے کیے سارا کچھ معاملہ اللہ رب العالمین جانتا پیا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا اصل کے اندر کامیاب بندہ ہوئے جس بندے دی فرمایا زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن فرمایا جیسی زندگی باندھی ہوئے نوجوان خود بھی حرام دے کولوں بچو تے فرمایا اپنے آپ ارد گرد
لوگوں کو بھی حرام دے کولو بچاؤ۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے نے، صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھے نے، ایک نوجوان صحابی ہے تے اس طرح جا رہے کڑیل جوان ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نوں پوچھیا آ جڑا صحابی نوجوان نہ گیا ہے اللہ پاک نے بڑی جوانی دتی ہے، بڑا مضبوط اللہ رب العالمین نے بدن دیتا ہے، کتے جا رہے ہیں؟ صحابہ بیان کرتے ہیں اے اللہ دے نبی ان دے والدین گھر دے اندر موجود آ، بیوی بچے موجود آ، یہ بندہ بڑا غریب ہے، یہ بندہ صبح تو لے کے شام تک دیہڑی تے نکل جاتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے، دیہڑیاں کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اینی گل سنی نا تے چند دن صحابہ بیان کرن لگے ایڈا بڑا کڑیل جوان کیوں نہیں میدان جنگ دے اندر جا کے جہاد کردا، کافراں دے نال لڑدا؟ تے نبی پاک نے اینی گل سنی، نبی پاک نے فرمایا اے بندہ جس مشن واسطے نکلیا ہے نا کہ گھرے میرے والدین وا بیوی بچے موجود آ، میں حلال کماواں گا، صبح تو لے کے شام تک میں لوگاں دیاں دیہڑیاں کراں گا۔ اے بندہ فرمایا جس مشن واسطے نکلیا ہے ایک قدم دے بدلے اللہ پاک اس بندے نو جہاد دے برابر اجر عطا فرما دیندا ہے۔ اوے نوجوانو اس جوانی دا کی کرنا ہے جس جوانی دی وجہ تو بدبختو اللہ رب العالمین نو ناراض کر لیا ہے۔ رمضان المبارک دا مہینہ جا رہا ہے، اللہ لوگاں دے دلاں دے اندر رمضان المبارک دے مہینے دا بھی حیا موجود کوئی نہیں۔ تسی بازاراں دی حالت دیکھ لو، لوگاں دے گھراں دی حالت دیکھ لو، لوگ ٹس تو مس نہیں ہوندے، ویسے دے ویسے VCR چلدے نے، ٹی وی چلدے نے، بازاراں دے اندر کھان پین دا ویسے دا ویسا ماحول آ۔ اے مسلماناں دا ملک ہے، انہاں نے کلمہ نبی علیہ السلام دا پڑھیا ہے، نماز دی واری ہوندی ہے، مجلس لگی ہوئی ہے بازاراں دے اندر، ٹس تو مس نہیں ہوندا ہے مسلمان۔ نبی پاک نے فرمایا کہ والدین گھر کے اندر موجود آ، بیوی بچے موجود آ، انہاں نوں جا کے حلال جا کے کمائی کر کے لیا کے دے گا، ایک ایک قدم چلے گا کہ اللہ پاک اس بندے نوں میدان جہاد کے برابر اجر عطا فرما دیں گے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب کے اندر کامیاب بندہ ہوئے جس بندے دی زندگی دا ایک ایک لمحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے مطابق گزریا، دن گزاردا ہے یا راتاں گزاردا ہے، ان دے دل دے اندر کوئی خوف ہوندا ہے کہ میرا اللہ رب العالمین مینوں دیکھدا پیا ہے۔ قوم دیاں بیٹیاں دے نام ایک میرا درد بڑا پیغام ہے۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول بیٹھے نے تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندیاں نے اے اللہ دے نبی جی کہ منو ایسی دعا دس دیو، ایسی میرے واسطے دعا کر دیو، تسی میرے واسطے بڑیاں دعاواں کیتیاں ہے، اج کوئی انوکھی جی نہ تسی میرے واسطے دعا کر دیو۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حضرت عائشہ بیان کر دیاں نے میں بیٹھی تے نبی پاک نے ہاتھ جگے فرمایا اے اللہ میری عائشہ دے کبیرہ گناہاں نوں معاف فرما دے، میری عائشہ دے صغیرہ گناہاں نوں معاف فرما دے، میری عائشہ نے جڑے گناہ لوکے کیتے آ لوگاں دے سامنے کیتے آ اس حالت کے اندر بھی کیتے آ، میری عائشہ دے سارے گناہاں نوں معاف فرما دے۔ حضرت عائشہ بیان کر دیا نے جس وقت نبی پاک نے یہ دعا کی اللہ دی طرف منو اینا خاصا آیا، منو اینا خاصا آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا سن کے میں ہسدیا ہسدیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی گود کے اندر میرا سر ڈگ پیا تے پھر نبی پاک نے فرمایا عائشہ تینوں دعا چنگی نہیں لگی تے حضرت عائشہ بیان کر دیا نے اللہ دے نبی جس بندے نو اللہ پاک نے معاف کر دیتا اس بندے نو اور کی چاہیے ہے، منو اللہ پاک دے کولوں معافی مل گئی ہے تے پھر نبی پاک نے فرمایا اے عائشہ جڑی دعا میں ہنے تیرے واسطے کیتی ہے اے میں دعا ہر نماز دے اندر ہر نماز تو بعد اپنی پوری امت واسطے کردا ہوں، اے میں دعا پوری امت واسطے کردا ہوں ہر نماز تو بعد۔ اس واسطے اگر تسی کسی ہور نو اللہ رب العالمین دے نال
نہیں ملا سکتے، اپنا آپ تسی اللہ رب العالمین دے نال ملا کے دیکھو، اللہ پاک برکتاں دے سارے خزانے عطا فرما دے گا۔ میری بیٹی رات دیاں تنہائیاں دے اندر اللہ رب العالمین نو مناؤ، اس رب دا شکر ادا کرو جس رب نے تانوں مسلماناں دے گھراں دے اندر پیدا کیتا ہے۔ تسی مسلمان ہو، تسی نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے، کلمہ نبی پاک دا پڑھ کے کام سکھاں نے کام یہودیاں نے کر دے ہو، پھر کہندے کہ اللہ پاک دی رحمت آوے، اللہ رب العالمین دی برکت آوے۔ پڑھو میرے پیغمبر دی زندگی دا ایک ایک لمحہ، میرے پیغمبر دی یہی کوشش سی ہر بندے دا تعلق اللہ پاک دے نال مضبوط ہو جاوے۔ او بھائی جان، اگر تسی پورے محلے نوں نہیں نا اللہ پاک دے نال ملا سکدے، خدا را اپنے بیٹے نوں اپنی بیٹی دا تعلق اللہ پاک دے نال مضبوط کرو۔ قوم دیاں بیٹیاں دا بیڑا گرک کر دیتا ہے، موبائل فون نے، عیاشی نے، بدماشی نے، اے ذرا سکھ دے سالوں اللہ آ جڑا وقت آ رہا ہے، کافر نے سب تو بڑی چال چلی ہے کہ مسلم نوجواناں دے ذہناں دا انہاں دے دین دا بیڑا گرک ہو جاوے۔ جتھے بیٹھن کنجر دیکھن، جتھے جان ساڈے ہی کلمہ پڑھن، مسلمان دے بچے بچی نوں صحابہ کرام دے نام یاد نہیں، گلوکاراں دے نام یاد ہے۔ آج جتنے بھی بڑے بڑے کنجر نے، آج جنہاں نے پوری قوم دے نوجواناں دا بیڑا گرک کر کے رکھ دیتا ہے، انہاں دے نام یاد آ، فلماں دے نام یاد آ، نہیں نا نام یاد گئے، صحابہ کرام دے نام یاد نہیں کہ کیڑے کیڑے نبی اللہ پاک نے نازل کیتیا، کیڑیاں کیڑیاں کتاباں لے کے آیا، کیڑے کیڑے مشن واسطے آ، ذرہ برابر یاد نہیں۔ اتنے باپ کہندا میری بیٹی ایم اے کر دیا، ایف ایس سی کر دیا، عقل تے لوگاں دی صحیح طریقے تلا پردہ پیا ہوا ہے، کالج کے اندر یونیورسٹی میں لکھاں روپیہ فیس دیندا ہے، لکھاں روپیہ فیس دے کے ستا رہندا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ بیٹی نو میں پڑھ بھیجا ہے، بیٹی نے تا کم ٹھیک نہیں۔ گلاں بڑیاں تلک نے، بلا ہر دوسرے گھر دے اندر کوئی ایسا فرد ہوندا ہے جیڑا فرد پورے معاشرے دا بیڑا گرک کر کے رکھ دیندا ہے، دل دے وچ حیا موجود نہیں، احساس موجود کوئی نہیں، والدین نے پالیا ہے، جوان کر دیتا ہے۔ میں اپنی والدین دی اکھاں دے اندر یار کڈا پا رہی ہوں، میں اللہ رب العالمین دے سامنے پیش نہیں ہونا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دا قول ساری زندگی یاد رکھیا جے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں جڑی بیٹی ہوندی نا، بیٹی اللہ پاک دی رحمت بھی ہوندی ہے، بیٹی سب تو بڑا لوگاں واسطے ازمائش دا صلہ بھی ہوندی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک بیٹی پورے معاشرے دی عزت نوں سوار سکتی ہے، تے فرمایا ایک بیٹی جیڑی ہے پورے معاشرے دی عزت دا بیڑا گرک کر سکتی ہے۔ باتاں بڑیاں تلخ نے، جنی دیر تک اولاد کی تربیت کے اندر والدین سنجیدہ نہیں نا، پھر اس طرح دی معاملات ہونے ہیں، پھر پریشانیاں ہی ہونی ہیں، پھر اللہ رب العالمین دے عذابات ڈگنے نے۔ جڑا آخری گزارش پتہ کہ جڑا موبائل فون ہے نا، موبائل فون انہیں صحیح قوم دیاں بیٹے تے بیٹیاں دا بیڑا گرک کیتا ہے۔ ساڈے نزدیک پتہ کی لے بندے کو 40,000 کا سیٹ ہے، 50,000 بندہ بڑا پرفیکٹ ہے، بندہ بڑا کامیاب ہے، پورے قوم دے بیٹے نو بندہ عیاش بنا دیتا، بند کمرہ ہوندا ہے، نہ باپ دیکھتا نہ ماں دیکھتی ہے، بدماشی چلتی ہے، عیاشی چلتی ہے، نہ پھر اس دل تے قرآن اثر کرتا، نہ نماز اثر کرتی ہے۔ اے عیاشی دیکھ کے، بدماشی دیکھ کے جدو سیدھا سادہ باپ کہندا ہے پتر نماز پڑھ لا، اے پھر بندہ باپ نو اٹھ کے اکھاں دکھاوندا، ماں کہتی ہے تی نماز پڑھ لا، پردہ کر لا، پھر تی نہیں رہتی، تی پھر ماں دے کو زبان کھول دیئے۔ نبی علیہ السلام دی زندگی لوگوں واسطے سب تو بڑا آئیڈیل تے نمونہ ہے۔ میرے پیغمبر دی زندگی دا ایک ایک لمحہ پڑھو، پتہ چلتا ہے کہ میرے پیغمبر نے تربیت دا انداز کس طرح لوگوں دے ذہن دے اندر ڈالیا ہے۔
آخری بات جنہ لوگوں نے نا اپنا تعلق اللہ رب العالمین دے نال مضبوط کیتا ہے انہاں دا ذکر اللہ پاک نے قیامت تک لوگوں دے دلاں دے اندر بٹھا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے نا قرآن مجید کے اندر ایک بیٹی دا ذکر کیتا ہے کہ روح زمین تے جتنے بھی مسلمان قیامت تک ہون گے قرآن مجید کی تلاوت کرن گے تے اس بیٹی دا ذکر اور لازمی طور تے کرن گے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں کہ بیٹی گھروں چلیے ایسی شرم و حیا والی چال لے کے چلیے۔ اللہ پاک نو آسمان تے بیٹھے اور چال اتنی پسند آئی اللہ پاک نے اس چال نو سیو کیتا، سیو کرنے کے بعد اللہ پاک نے اس چال کو قرآن مجید بنا دیتا۔ آ لوگ سی سیٹ تے پرفیکٹ تے کامیاب ساڈے نوجوانوں گناہاں تو فرصت لبے تے نماز پڑھن، لوگوں عیاشی تے بدماشی تو فرصت لبے تے لوگ قرآن کھولن۔ رمضان کا مہینہ گزریا 20 روزے گزر چکے ہیں، اپنی مجلس کے اندر ایسے بندے بھی موجود ہیں 20 روزیاں کے اندر انہوں نے قرآن مجید ہون تک نہیں کھولے۔ یہ مسلمان ہیں، انہوں نے کلمہ نبی پاک دا پڑھیا ہے۔ ہر بندے کی کوشش ہونی چاہیے یار میں اپنا تعلق اللہ پاک دے نال مضبوط کرنا، اپنی بیٹی کا تعلق اپنے بیٹے کا تعلق میں اللہ رب العالمین دے نال مضبوط کرا۔ اللہ پاک سانو گناہاں دی زندگی دے کولوں محفوظ رکھے، اللہ پاک ساڈے گناہاں نو اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے اور اللہ رب العالمین سانو اپنا تعلق اپنے نال مضبوط کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے پورے خطبے دا خلاصہ ہے بھائی جان آ ذہن بنا کے لے کے جاؤ آج دے خطبے دے اندر میرے سمیت ہر بندہ ذہن بناوے پردے دے اندر ماں بہناں موجود نے یار اپنا جیڑا نا تعلق وہ اللہ پاک دے نال مضبوط کرو۔ تنہائی دے اندر بغیرتیاں نہیں کری دیاں۔ اللہ رب العالمین سب تو بڑا ناراض اس بندے تے ہوندا ہے جڑا بندہ بند کمرے وچ ٹونڈے لا کے والدین دی اکھاں مٹی پا کے ہر بندے دیاں اکھاں وچ اوجڑ ہو کے بدماشی تے عیاشی کرتا ہے۔ سب تو بڑا بدبخت انسان اللہ پاک دی نظراں دے اندر آ بندہ اسی سمجھ لے کہ سارے دے کول اوجڑ ہو کے گناہ بھی کرو تے اللہ رب العالمین دے کولوں رحمت بھی منگو۔ اللہ پاک ساری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما